واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا، ان کے اوپر ظلم ہوا، کتنے بندے شہید ہوئے، یہ سیکنڈری چیز ہے. اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو 50 سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اولاد ذبح کر دی جاتی ہے. ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے ذبح کیا انہوں نے، آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی، یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتہ ہے، ان کی شہادت بھی سب کو پتہ ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کی والدہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور المسند الحاکم میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں. تو یہ تو ڈیفینٹ حدیثیں، یہ تاریخ تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین ہے. تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے، ہم نٹی گریٹیز میں نہیں پڑھتے، ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کون سی چیز تھی جس نے خلافت راشدہ کو ملوکیت میں بدل دیا، ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں، بندے انہیں چھوڑیں. الٹیمیٹلی کیا نکلا ہے، کس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں خفیہ کیمرے لگا کے جی کس نے گولی پہلا تیر کس نے چلایا، یہ ہم تو بتا رہے ہیں کس کے دور حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا، اس کو کس طریقے سے لا کے تخت پہ بٹھایا گیا. وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں، وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہے یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہے اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے، تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیئر کٹ، پھر ہم آپ سے واقعہ کربلا نہیں ڈسکس کریں گے، حجیت حدیث میں بات کریں گے. آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا. یہ آپ اسکروٹنگ کیسے کریں گے؟ اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو بریلوی یہی تو نہ رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تھوڑی آیات ہیں، آپ پھر مڑ کے پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اس میں تو نبی علیہ السلام کی تنقیص ہو رہی ہے. تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں، نعوذ باللہ، نہ ہو رہی ہے، آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی اسپیشیز بشر ہے. یہ ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں. تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا. آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں، تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں. آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا، تو لیں آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں. اور تھوڑی جرت کریں، آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ، اپنے لیے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید اور یزید کے آباء و اجداد کے ساتھ کرے اور اس کی اولاد کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین، مولا علی علیہ السلام اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ کرے، آمین. اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکے کیونکہ ان کو پتہ ہے. تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈکلیئر کریں. پھر حجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا، پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی. اور یہ ٹی وی پہ بھی آ کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی، مڑ کے جی وہ یزید نے یہ کر دیا. وہ یزید نے کیا کیا ہے یار؟ وہ تو اس سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا جو پیچھے سے خراب تھا. یزید کو لے کے بیٹھے ہیں، یزید 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 یزید، وہی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا. اگر نہیں یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلموسٹ 200 سے زیادہ حدیث مین اسٹریم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم جمع کیے پڑھے. اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلک کے سامنے کر دیں، نہیں کر سکتے. تو وہ لعنت کے مستحق تو ہو رہے ہیں ہاتھ چھپا کے اور قیامت الدین کے منہ پہ لگام ڈالیے. اور پھر مڑ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ عوام الناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. وہ صحابہ کرام بھی بعض کا ایسی باتیں پبلکلی نہیں کرتے تھے. میں نے اس کے اوپر بڑا ایک میں نے کلپ ہے یوٹیوب پہ مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ، تو میں نے کافی ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، جو چیزیں نبی علیہ السلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے. میں نے آج تک آپ کو منافقین کے نام بتائے، آپ نے حذیفہ ابن یمان کو بتایا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں آتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا آپ رازدار رسول تھے، ختم ہوگی بات. میں نے کبھی ڈسکس کی ہے، اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ میں گزرتے ہیں، اور ان میں سے 8 ایسے ہیں جس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا. میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلا اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے، بتایا. تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا، میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہیں. یہ امام بخاری حدیث نبوت کی دلیل کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں، اور امام بحیقی نے 3500 احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں اس کے اوپر. اور اس میں یہ ساری حدیثیں عمار بن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بتا دیا. 30 سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بتا دیا. 30 سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بتا دیا. 30 سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بتا دیا.
یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں، بیان کرنے والی ہے، علامات النبوہ کی حدیثیں۔ آپ کہتے ہیں چھپائیں، اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نا تو علامات النبوہ والی حدیث ہے، کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے۔ ورنہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذ باللہ امت کو مصیبت میں ڈال دیا۔ آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا، کیوں فرمایا آپ نے؟ میں تو بیان کر کے مجرم ہوں، تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مسند احمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ خوف کے کتے بھونکیں گے۔ تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی اسلام کو محبت تھی، لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے، آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی، بتا دی کہ یہ ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کے آپ صحیح بخاری میں دیکھیں، عمار بن یاسر کا خطبہ ہے، میں نے یہ سارا، پریشان نہیں ہونا، یہ ریسرچ پیپر میں سارا کچھ موجود ہے اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس میں اسکپ۔ صحیح بخاری میں خطبہ ہے کہ عمار بن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں،